نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. بولو ہاں ڈاکٹر صاحب سوال تو جیسے نہیں کرنا. ایک عملی دقت پیش آتی ہے کہ انسان رات کو اٹھنا چاہتا ہے، اٹھ بھی جاتا ہے لیکن پھر سو جاتا ہے. ذاتی انسانی کمزوری ہے یا ویسے نفسیات کے کس اصول کے تحت یہ کمزوری کا ایسے میں یہ مشکل بات ہے. اور کوئی ذہن میں سوالات ہیں نا آپ کے ذہن میں سوچ لیا جائے. مختصر سا اگر آپ خاکہ بنا رہے ہو نا زندگی گزارنے کا یہ کامیابی کا تو بڑی آسانی ہو جاتی. مثلاً ایک بات کہ زندگی ارادہ پہلے ہو، ڈیزائن پہلے ہو، خاکہ پہلے ہو، نصب العین پہلے مقرر کر لیا جائے، پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے کامیابی تک پہنچے جائے. ایک طریقہ یہ ہے. ایک طریقہ ہے. کیا طریقہ ہوا؟ پہلے نصب العین مقرر کیا جائے، پھر اس کے ویئر اباؤٹس کٹ کیے جائیں، راہ اور راستے کی دشواریاں دیکھی جائیں، اور کچھ انتظامات اور پروگرامات کیے جائیں. پھر کامیابی یا ناکامی خدا نخواستہ دیکھا جائے گا. چل پڑے. مثلاً کہ ہم نے جانا فلاں شہر میں، ملک میں، اس ملک کی ایمبیسی، ویزا، پاسپورٹ، کرایہ آمد و رفت، وہاں کے حالات، یہاں کے حالات جائزہ لینا، یہ سفر کا موسم، سہولت، کوشش، اتنے دن کا اسٹے، اتنا خرچہ، ایسے بات. یہ پروگرام میں ہمارے کیا خرید و فروخت کیا کرنا ہے. یہ تو ایک لوگ ہے اور ایک پروگرام کیا ہے. کچھ لوگ ایسے آپ کو ملتے ہیں کہتے ہیں یہ اس کا اچانک ایک واقعہ ہو گیا ایک بندے کے ساتھ. ایک بندے کے اچانک ہی کوئی اور جا رہا تھا حج کو، کوئی بات تم بھی ساتھ چل. کہتے میں نے 1000 روکا. کہتے کس طرح ضرور چل. تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے قیمتی حج جو ہے نا بغیر سامان کے ہوئے ہیں. بہت سارے قیمتی حج. قیمتی کے معنی وہ لوگ جو ڈیزرو کرتے تھے ان کے پاس اتنا خواہش بھی، اب یہ بات کہنے والی نہیں چاہیے، کہتے خواہش بھی کچھ نہیں تھی اتنی زیادہ،
مطلب یہ ہے کہ ہمارا کیا ارادہ ہونا تھا، ہم خود ہی کسی کا ارادہ بن گئے. اب یہ جو مقام ہے نا، یہ نمبر 2 ہے. تیسرا ہے وہ. پہلا کیا ہے؟ اپنا ارادہ. دوسرا یہ ہے کہ وہ انسان خود ہی مشیت کا ارادہ ہو جائے. اگر درمیان میں دونوں ملاؤ گے پھیلے جاؤ، بالکل پھیلے جاؤ، مکمل پھیلے جاؤ. اب یہ بات سننی نہیں چاہیے تھی مجھ سے، پر سن لی تو آپ ضرور پھیلے جاؤ. امیر بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ پوچھنا نہیں تھا کہ پروگرام بناؤ، محنت کرو، کوشش کرو، خطرات سے بچو، جاننے والوں سے پوچھو اور ارادے حاصل کرو، کامیابیاں مناؤ. اگر بعد میں دیکھا جائے گا کہ کامیابی کا مدعا کیا تھا، ٹینشن نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی. چاہا حاصل کرنی. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چاہت کوئی نہیں اور چل رہا ہے، پھر آپ کا دریا آ گیا. دریا کا پروگرام کوئی نہیں ہے، نہر کا پروگرام ہوتا ہے. دریا کا پروگرام کوئی نہیں ہوتا، وہ چل رہا ہوتا ہے نہر سے زیادہ، بلکہ نہر تو اس کی بیٹی ہوگی نا. چل رہا ہے، چلتے جا رہا ہے. اب یہ جو چلنا ہے نا ڈیزائن کے بغیر، یہ پھر فطرت کا ڈیزائن ہوتا ہے خود بخود. ایک تو بخشا کی ہوا ہے تمہارا ڈیزائن، اور ایک اللہ کی ہوا ہے جو ڈیزائن اس کا اپنا ہے. تو وہ جو چیف ڈیزائن کرنے والا ہے کائنات کو، اس کو اگر ارادہ دیکھا جائے تو پھر تکلیف نہیں ہوگی. اپنا ارادہ کیا جائے تو اسے منع کون جس نے کیا. اس نے کہا تم دیکھو اینڈ آئی ول ٹیل یو کہ واٹ یو الٹیمیٹلی ارائیو ایٹ. وہ بتائے گا کہ الٹیمیٹلی تم کہاں ارائیو کرتے ہو. ایک یہ کہ تم خود چل پڑو. پھر اس نے کہا کہ تم پالو گے جو تم چاہو گے، یہ جو کوشش کرو گے. کیوں کوشش کرو گے؟ کوشش سے پا لینا ایک بات، اور اتفاق سے یا نصیب سے مل جانا یہ دوسری بات. اب زندگی میں یہ جب تک آپ ڈیمارکیشن لائن نہ پتہ کرو پریشان رہو گے کہ جہاں تک ارادے کا، انسانی ارادے کا دم خم ہے پہنچا ہے، یہ اس کے ہے نہیں. مثلا آپ کوشش کرو گے، کہتے کوشش کرتے ہو لائف کامیاب بنانے کی، چلو کرو مبارک. سارے آئٹم پورے زندگی کامیاب بنانے والے، پتہ ہے کہ آپ نے شادی بھی کر لی. یہ کامیاب زندگی ہوتے نا، کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اصول جو ہے ایک نوکری کرو، ایک شادی کرو، ایک واقعات کرو، یہ کرو وہ کرو، سب کرو. کہتے کہ زندگی جو ہے نا کامیاب سی نہیں لگ رہی. اب یہ جب تک جو دوسرے ساتھی تمہارے ساتھ ہے اس کے مزاج میں اگر یہ آپ کی کامیابی نہ ہے تو وہ اپنی کامیابیاں، اس کی جو خواہش ہے وہ تمہیں توڑ دے گی، راستے کی دشواریاں آپ کو توڑ دے گی. تو آپ کے سارے فارمولے وہ بے فارمولہ بندہ آ کے اس نے توڑ دیے. بے فارمولہ کون ہوتا ہے؟ یہ بے نمبر نہیں ہے، بغیر فارمولے والا ہے. تمہارے فارمولے کو فارمولہ نہ جاننے والا دوست توڑ دے گا. اب یہاں سے آ کے دقت پیدا ہوگی اس فارمولے والے کے. فارمولہ کیا ہے؟ آپ کا ارادہ. ارادے میں خامی نہیں ہے، کمی کون نہیں ہے، ڈیزائن پورا ہے. لیکن وہ جو ساتھی ہے نا اس کے اندر خرابی ہے. ساتھی سے مراد گھر والا، گھر والے، گھر والی، اولاد، آپ کے گرد و پیش کا ماحول، آپ کے ساتھی قدیم و جدید، آپ کا پیشہ، آپ کا راستہ، اور راستے میں اتفاقیہ ملاقاتیں اور حادثات زمانہ اور قدرت کی طرف سے آنے والے غم، ہوائیں سازگار اور ناسازگار، اور پھر الٹیمیٹلی کہاں واقعہ ختم ہو جائے. اچھے سفر پہ جانے والا ابھی تو تھوڑا سا غلط راستے سے گزرتا ہے، اگر وہیں پہ دام ہو جائے تو غلط انجام آ گیا. تو یہ اتفاق سے ہے کہ ہم تو ایسے بازار سے گزرے تھے، بازار میں دم دے جائے تو کہتے ہیں بازار ہی ہوگی بات. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہیں اور علاقے میں. تو یہ ہے انسان کی پروگرام کا ارادہ. آپ نے پروگرام بنایا تہجد گزاری کا
کیوں پروگرام بنایا؟ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے. اگر وہ نہیں آنکھ کھلتی یا نہیں جا کھلتی تو پھر اللہ کا منظوری میں نہیں ہے. ایک بات، یا آپ کے ارادہ کمزور ہے، یا توفیق میں کمی ہے، یا نصیب میں دقت ہے، یا صحت کا نقص ہے، یا ماحول ناسازگار ہے. تو کیا آپ اس عمر میں کیا آپ تہجد گزاریاں کرو گے؟ اللہ حاضر کیا اس کے اندر جو ہے نا وجوہات اور نتائج ہوتا ہے. گھڑی ٹھیک نہیں ہے، الارم نہیں ٹھیک، پھر ایسی ایسی گھڑیاں ایجاد ہو گئی، الارم ریپیٹ ہوتا جائے گا. پھر ایک بندہ ملازم رکھ لو جو اس وقت آپ کو تاون دے دے، پانی سردیوں میں گرم، گرمیوں میں سرد، جگانے والا ہو. کوئی محبوب محبت نامہ ہو، وہ کہ اٹھو گانا گانے کا ٹائم آ گیا، واقعات کا آ گیا. مطلب یہ کہ اگر ماحول تاون میں آ جائے تو سونے کا وقت نہیں ملتا. اگر ماحول تاون میں نہ آئے تو جاگ کدھر سے آئے گی؟ سوال یہ ہے کہ جب منظر اور پس منظر پسندیدہ نہ ہو تو جاگنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اور منظر پس منظر تو سوچا ہی نہیں تھا. تم لوگ اپنی کامیابی سوچتے رہے اور ماحول جو تھا وہ دوسرا نکل آیا. ماحول سے مراد کیا ہے؟ ارد گرد. اور اگر اذانیں تہجد کے وقت ہو جائیں اور جماعتیں ہونی شروع ہو جائیں ہو جائے گا بات. اب بازار شروع ہو جائیں کوئی لائے سب واقعہ جہاں تہجد کی جماعتیں ہوتی ہیں کہیں ہوتی کہیں ہوتی ہوں گی سارے کرتے. یہ ماحول کا فرق ہے. یا اس وقت جاگ کھل گئی اور صبح وہاں بھی جانا ہے، اتنی دیر میں جاگنے کے بعد رات کو بھی دیر سے ہو گیا، مہمان کیا مصیبتیں ہیں، مہمان سارے آ گئے، رات کو بھی یہ جگا کے چلے گئے. اگر تمہیں جاگنا ہو ٹائم پر تو اس ٹائم سے اتنا پہلے سونا ضروری ہے. اس کے لیے مزاج کیا چاہیے؟ جو اس وقت موجود ہے سب کو گڑبڑ بول. مزاج پتہ کیا کرتے؟ بڑے ترک مزاج رہتے، کہتے ادھر عشاء ادھر قضا بدا کھانا کھا اور پھر تھوڑے سے سو جا، اور بس پھر ایسا سو جا کہ پھر خود بخود تجربے کی آنکھ کھلے گی. اور وہ کہا جائے ٹھہرے بابا جی کوئی بات کر لو، کہتے ہیں بات کے کوئی ٹائم آرام سے باقی صبح باتیں ہوگی. اور ایسے ایک اور قسم کے لوگ تجربے گزار وہ 12 بجے عشاء کی جماعت کراتے. قوالی سنی، قوالی جاری ہے، 11:30 بجے جا پھر جماعت کرا لی، تھوڑا سا چائے وائے پی، طرح آگے پیچھے ہو گئے چل تجربے گزاری ہے. صبح کی بہن بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی، قوالی جاری ہے، اذان ہوگی، قوالی بند کرو، نماز پڑھی ہے، اب آپ گھر جا کے سو جاؤ یا پھر کاموں پہ لگ جاؤ. زور اثر کے دن سو جاتے ہوں گے. جہاں اس قسم کے آستانے ایسے واقعات ہیں وہ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ ان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے جاگنے کا یا نہ جاگنے کا. لگاتار ہی ہوتا ہے، دن سوتے ہیں جاگتے ہیں جاتے ہیں، ایسے واقعات بھی ہیں. یہ ارادے اور پروگرام کی بات ہے. کچھ دوسرا ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ نہ پتہ کہ عبادت کیا ہے، نہ پتہ زندگی کیا ہے. چلتے چلتے عبادت آسان ہوگی، چلتے چلتے زندگی آسان ہوگی، چلتے چلتے وہ خود بخود ہی شب بیداری شروع ہوگی. مطلب یہ ہے کہ اب یہاں غور والی بات ہے لیکن ہے بڑی سخت بات، اس لیے نہ سنو. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، اس کائنات میں کہیں کوئی نفس نظر آیا؟ پرفیکٹ پہاڑ، پرفیکٹ دریا، پرفیکٹ سمندر، پرفیکٹ ہوائیں، فضائیں، سورج، چاند، ستارے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اس کائنات کے غور سے کہیں کوئی کجی نظر آئی؟ خود ہی فرماتے ہیں کہ نہیں آئے، سوال نہیں کرتا. پھر ایک بار پھر نگاہ اوپر ہٹا لے آسمان کو دیکھ، پھر تیری نگاہ واپس لوٹ آئے گی. تمام کائنات میں حسن تخلیق کا بھی جائزہ لو نا، پھر آپ کو یہ پتہ لگا صرف حسن تخلیق نہیں ہے، پرفیکشن ہے تخلیق میں. حسن تو حسن ہے ہی صحیح، بیوٹی تو ہے ہی صحیح، لیکن پرفیکشن ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں دو کام آپ کو نظر آئیں گے، بیوٹی اور پرفیکشن. بیوٹی بیوٹی ہے، پرفیکشن پرفیکشن ہے. ہم انسانی جو لوگ ہیں امپرفیکٹ کو بھی بیوٹیفل سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ بہت بیوٹیفل ہے اور تو کردار خراب ہے، باقی بہت بیوٹیفل ہے. یہ کیا کردار خراب ہے بیوٹیفل ہے؟ انسانی بیوٹی کے تصور میں امپرفیکشن آ سکتی ہے، انسانی پرفیکشن کے تصور میں تھوڑی سی بیوٹی کے بغیر ہو سکتی بات. کہتے ہیں بندہ جو ہے نا وہ اس طرح بات بیوٹیفل نہیں کرتا، ویسے ہے کردار کا پکا، صرف وعدہ نہیں پورا کرتا. یہ کیا بات ہے؟ کردار کے پکے کیا کرنا ہم نے؟
تو مدعا یہ کہیں نہ کہیں خامی کجی رہ جاتی انسان. اللہ کی کائنات بیوٹیفل اور پرفیکٹ. تیسری چیز اس کائنات میں آپ کو غور سے نظر آئے گی، یہ غور سے نظر آئے گی کہ پرفیکشن ہے، بیوٹی ہے، اور اس کے پیچھے پرپز ہے. یہ قسمت والوں کو ملتا ہے بات، ہر ایک آدمی کی بات سمجھ آتی. اور مطلب لوگ بیوٹی بھی دیکھتے دیکھتے کچھ لوگ ویسے ہی ہم نافلہ ہو جاتے ہیں، کچھ بیوٹی نظر نہیں آتی، کچھ لوگوں کو بیوٹی نظر آتی ہے، پرفیکشن نظر آتی ہے، پرپز نظر آتا ہے. پرپز ایک مدعا ہے، تخلیق ہے. کیا ہے؟ مدعا ہے تخلیق. اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے کائنات بنا دو، اس کے پیچھے کوئی پرپز ہے. اور پرپز کے ساتھ کے غور کرنے والے لوگوں کو جن کو نصیب ہو جائے، بہت کم نصیب والے ہوں گے جو بھی ہوں گے، تو پھر ایک ساری کائنات سے ایک پیدا ہوتی ہے سمپتی یا محبت. کیا جاتی ہے؟ سمپتی یا محبت. کہ سورج شفقت کے ساتھ روشنی دے گا، محبت سے گرمی دے گا، بل وصول نہیں کرے گا. چاند اپنا ڈیوٹی ادا کرتا جائے گا، روشنی اور مٹھاس دیتا جائے گا، چلتا جائے گا، دریا پانی روانی ہر چیز. تو کائنات کے اندر جو ہے نا پرفیکشن بیوٹی کے ساتھ انسانی زندگی کے ساتھ ایک شفقت کا پہلے موجود ہے. یہ آج خود نظر آئے گا. اب سوال جہاں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، اتنا بڑی کائنات بنانے والے نے اس کائنات میں پرفیکشن اور مکمل جامعیت اور حسن پیدا کیا. اب یہ بتاؤ کہ انسان کی تخلیق میں یہ واقعہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پرفیکشن کا پہلے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، انسان پرفیکٹ پیدا کیا. اب یہ جو لوگ ہیں جو اپنی تخلیق کو خالق کی ذمہ داری سمجھتے ہیں، ان کو اچانک راستے مل جاتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو اپنی زندگی کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں، ان کو راستے بنانے پڑتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ راستے بناؤ، نہریں بناؤ، دریا سے پانی لگاؤ، جو ہو سو. اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ زندگی پروگرام سے چلا رہے ہو تو پروگرام ہی میں اس کا علاج ڈھونڈو، پروگرام ہی میں نقص ڈھونڈو کہ یہ واقعہ نہیں ہوا، اچھا اس واقعہ میں یہ ایک کمی رہ گئی ہوگی، دوبارہ کر لو. پتہ نہیں. اور اگر بنانے والے کی طرف رجوع ہے تو پھر وہ جو کرتا ہے وہ کر لے گا. فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے. اب یہ خود سوچ لو کہ تم کیا چاہتے ہو. اس کی پرپز اس کا ہے، مقصد اس کا ہے، یہ فرمانا اس کا ہے، آپ کا ہونا اور آپ کا نہ ہونا. اگر اس کا ہے تو وہ کروا لے گا، اگر تمہارا ہے کر کے رہو. کبھی کرو اور کبھی دعا مانگو، کبھی دعا مانگو، کبھی کرنے لگ جاؤ، یہ گڑبڑ. یعنی کہ اس بات کو تھوڑا کنفیوژن پیدا ہو. بات سمجھ کہ اللہ چاہے گا تو خود بخود فاصلے سے مٹ جائیں گے، لیکن سمجھنا مشکل ہے بات. اور اگر تم چاہتے ہو تو مٹا لو. یہ گھوڑا، یہ میدان اب مٹا نہیں سکتے ہو، پھر صبر کر لو، تعاون کر لو حالات کا خیالات کے ساتھ. کس کے تعاون؟ حالات کا خیالات کے ساتھ، یا خواہش کا میدان عمل کے ساتھ. خواہش ہے پوری کر لو، نہیں ہوئی ایڈجسٹ کر لو، نہیں ایڈجسٹ ہوتا پھر دوبارہ کر لو. اور اگر اس نے کرنا ہے تو اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے، وہ کر لے گا. آپ جو بتاتے ہو نا اللہ تعالیٰ کو کہ دیکھو اب یہ ہم آپ کے گھر کا حج کرنا چاہتے ہیں، اب آپ ہمیں پیسے دے دو، جس طرح کیا ہم کوئی بڑا احسان کر رہے ہیں. حج کرنا چاہتے ہو تو کر لو، نہیں کر سکتے نہ کرو. وہ کروانا چاہے گا تو وہ کرا دے گا. اب تم بتاؤ کیا چاہتے. اب وہ جو خواہش ہے نا کہ طلب ہے اپنی جگہ پر، تو پھر فقراء یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے یا اللہ کے باب میں طلب ہی حاصل ہے. حاصل ہے کہ طلب ہے آپ کو حج کی، آپ کا حج ہو گیا. اب یہ نا مجبور کر کے تو پیسے دے اور ویزا بنوا ہمارا
اور تھوڑے اور بھی پیسے دے ہم نے وہاں سے الیکٹریکل اپلائنسز بھی لانے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے اللہ کی بات۔ اچھا حضور ایک چھوٹی سی نکتہ، صورت ہے آدمی کو یہ کیسے پتا چلے کہ یہ میری کمزوری کی وجہ سے ہے یا من جانب اللہ ہے؟ یہ تو میں نے کب کہا، میں بتا رہا ہوں، یہ تو بتا ہی نہیں رہا۔ اس کے لیے تو پھر آپ کو عمر چاہیے کہ آپ ہو کون سی کیٹیگری کے بندے۔ ماننے والے مانتے ہیں، ناکامی کو بھی مان جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ حادثہ اللہ کی طرف سے آئے تو پھر اللہ ہی کی طرف سے آئے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو مان لیتا بات۔ یہ نہیں کہتا کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا تو غلطی کو اللہ انسان ہے، جھگڑا کرنے والے تم لوگ ہو۔ اگر تم نے کہا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے حادثہ ہوا تو اللہ کہتا ٹھیک ہے، وہ اس کو اللہ ہی کی طرف سے مانتے ہیں۔ انسان پتہ کیا کہتا ہے، وہ جھگڑا اللہ کی طرف سے، لڑائی کیا لڑائی، مجھے تو وہاں سے جا رہے تھے، وہاں سے غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ انسان لڑتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیا کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بس وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، حالانکہ اس کی وجوہات بھی موجود ہوں گی، لیکن تم نے کہا اللہ کی طرف سے ہے، بس وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ آپ نے سوچا اللہ کی طرف سے ہے، بس وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ تم کہتے ہو کہ ابھی اللہ کو منظور نہیں ہے میرا تہجد پڑھنا، بس اللہ کو منظور ہی نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں کیا میری یہ کوتاہی ہے، پھر یہ سوچنے ہو فضول ہے۔ تم اللہ کی طرف جا رہے ہو تو ہر کام اللہ کی طرف سے ہے، دنیا کی طرف جا رہے ہو تو ہر کام تمہارا ہی ہے۔ تو تم ہو کون، سوچنا کیا ہے، آپ کون لوگ۔ اگر آپ دنیا میں دنیا داری انداز سے رہ رہے ہو تو آپ کا عبادت بھی دنیا ہے، دنیا میں دین مانگ کے شامل کر رہے ہو کہ دنیا بہتر ہو جائے، اور اگر آپ دین والے آدمی ہو تو آپ کا دنیا دار ہونا بھی عبادت ہے، بشرطے کہ تم کس منزل کے مسافر ہو۔ یہ فیصلہ آج کا ہی لو، کیونکہ دنیا کے اگر طلبگار انسان جو ہے اس کا پھر دین جو ہے وہ بھی دنیا ہی کے لیے کہ یا اللہ اتنی نمازیں پڑھی ہیں تو ایک چھوٹے سا کام آپ کو کہا ہے، تیری کتنی نمازیں پڑھتا ہے، ایک کار شار موٹر چھوٹے تو غیروں کو اوروں کو ملے حور قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط بات ہے حور، یہ چلتا ہی نہیں۔ اب اس لیے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایڈجسٹ کرو، کیا اگر اس کو عمل کرنے دینا ہے تو اسے کرنے دو، خود کرنا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ کرتے جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ پھر عمل خود بھی کرو اور اسے بھی کہو، اسے بھی کہو اور خود بھی کرو، تیری مرضی چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں، یہ بات گڑبڑ ہے کہ یا اللہ ہم تیری مرضی چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں، یا اللہ ہمیں تو نیکی کی توفیق عطا فرما اور ہمیں بدی کی توفیق آئی پڑی ہے، یہ کیا بات ہے، یا اللہ تو ہمارا نیک مقدر کر، ہم برے مقدر کے راستے پہ جا رہے ہیں، نیک انجام ہو اور اس عمل کا جو نیک نہیں ہے، یہ کیا بات ہے۔ تھوڑا سا انصاف آپ ذات کے ساتھ کر لو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے تو اسے لینے کا حق ہے، رپڑ کے پاس ہے، اگر اللہ نے لے گیا تو وہی دے گیا، اگر خود مانتے ہو تو حفاظت کر لو۔ کس کس چیز کی بات کرو گے، ایک تو اللہ کہتا ہے کس کس چیز کا تم ناشکری کرو گے، کیا کیا چیزیں نعمتیں بیان کرو گے، اور پھر کس کس چیز کے ساتھ تم اس کی جھگڑا کرو گے، کیا کیا بچاؤ گے۔ اس نے لے تو ضرور جانا ہے، اگر چھوڑ دو تو پھر چھین نہیں جائے گا، چھوڑو گے نہیں تو چھین تو جانا ہی ہے۔ آپ سوچ لو کیا کرنا ہے آپ نے۔ تو آپ نے آپ کو اس راستے کا مسافر بنانا ہے تو پھر وہ راستہ سارا ہی وہ خود طے کرائے گا۔ تو مطلب حج کرنے والے کا حج ارادے سے شروع ہو جاتا ہے۔ کب شروع ہو جاتا ہے؟ ارادے سے حج شروع ہو گیا۔ تو اگر وہ اس نے کہا راستے میں کوئی ایسا وقت آ گیا، ایک مشکل ضرورت تھی کسی اور کو، میں نے کہا چلو اس بیچارے کا کام کر دیا جائے، حج اگلے سال صحیح، اس کا حج منظور ہے۔ کیا اس کا حج منظور ہے؟ اب حج چونکہ اللہ کے لیے ہے تو لہذا وہ واقعہ جو اللہ نے کہا کہ تم پیسے میرے گھر میں پا جانا، پہلے اس کا کام کر دو، وہ حج اس کا منظور ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا نیت کا رخ کیا ہے، آپ کا نظر کدھر کو جا رہی ہے۔ اپنے پروگرام کو اگر کرنا ہے تو اپنے پروگرام کو کرتے جاؤ، اصلاح کرتے جاؤ، کریکشن کرتے جاؤ، پھر دیکھتے جاؤ
وہ 100 بار رو 100 بار گرو آخر ٹھیک ہو جائے گا. یہی انجام ہے. اگر اللہ کی طرف جا رہے ہو تو اللہ کو چھوڑ دو، جو وہ کر رہا ہے اسے کرنے دو. پھر تم دیکھتے جاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. کیا کہا؟ پھر دیکھتے جاؤ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ وہ لوگ جو اللہ کے مسافر ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے جاؤ. ہم مہمان ہیں اللہ کے، کہ آئے تو دیا ہی کچھ نہیں کھانے کو. مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے، نہ دے. تم اگر وہ مہمان ہو کہ کم ملے تو گلہ کرنے والے ہو، تم مہمان اللہ کے نہیں ہو. تم کماؤ اور کھاؤ. اگر اللہ کے مہمان ہو تو جو وہ کھلاتا ہے وہ کھاؤ، جو وہ دکھاتا ہے وہ دیکھو، جو وہ کرتا جا رہا ہے اس کو کرنے دو. تمہاری زندگی بھی اس کی زندگی. اگر یہ اس کی زندگی ہے تو جیسے وہ چاہے گزارنے دو. یہ کام لوگوں کے ساتھ بات ہے. اگر آپ ایسا سوچو تو پھر یہ زندگی، کیونکہ اس نے ایک عرصہ کے بعد ختم ہو جانا، اور وہ عرصہ ختم ہو گیا، قریب آ گیا. تو جب اس نے ہو ہی جانا ہے تو میرا خیال ہے کہ اپنی زندگی بنا کے اس کو خراب کر دیا، اس کو اسی کی زندگی رہنے دو. آپ نے کیا کیا اپنی زندگی کے ساتھ؟ تم نے جو کچھ کیا زخمی کر لیا، پریشان کر لیا. اب بہتر یہ ہے کہ اس کو اسی کے حوالے سے چلنے دو. اگر اس کے حوالے سے چلنے دو گے تو اس کے اندر نہ پریشانی ہوگی نہ فکر ہوگا. وہ بلا لے گا چلے جاؤ گے، وہ بٹھا دے گا بیٹھے رہو گے. جو وہ کر رہا ہے کرتے دو. ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم سفر نہ کرو. سفر تو کائنات کے اندر ہے، موجود ہے، چل تو رہا ہے. آپ ٹھہر جاؤ گے تو ارد گرد حرکت ہو جائے گی، ساری دنیا چل پڑے گی. تو وہ جو اسے دکھانا ہے وہ دکھا کے رہے گا. اس نے آنکھیں بنائی ہیں تو نظارے ضرور دکھائے گا. بنائی ہے اس نے، اور دماغ بنایا تو سوچ ضرور آئے گی، اور دل بنایا تو اس نے ضرور مطلب میں حرکتیں ہوگی. اس نے بنایا ایسا ہے آپ کو تو وہ ہوگا. تم بےتابی کے اندر جلدی کے اندر آ کے گڑبڑ کر جاتے، بنا بنایا کھیل بگڑ جاتے. اس لیے آج سے تم ایسا سوچو، اگر اس کو منظور ہے تو ہو کے رہے گا، اور جو اس کو منظور نہیں ہے وہ کبھی نہیں ہوگا، چاہے تمہاری خواہش ہی ہو. اس کے درمیان ایک واقعہ بس کر لو. جو اس کو منظور ہے وہ ہو کے رہے گا، جو اس کو منظور نہیں ہے تمہاری کوشش کے باوجود نہیں ہوگا. اب آپ سوچ لو کہ آپ کو کیا کام ہے. ہاں، اسی پہ چھوڑنا ہے. بڑی مہربانی اپنے آپ پہ احسان. اگر اس پہ چھوڑتے ہو تو اب بتاؤ گیلے کا مقام آیا، غم کا مقام آیا. غم کا مطلب تمہارے اور اس کے فیصلے میں فرق. غم کیا ہوتا ہے؟ اس کا فیصلہ اور تمہارے فیصلے میں فرق. اس کا فیصلہ تم غریب رہو، تمہارا فیصلہ امیر ہو جاؤ، غم آ جائے گا. اگر اس کا فیصلہ غریب ہے تم بھی غریب ہو جاؤ، اس کا فیصلہ امیر ہے تم امیر ہو جاؤ، حجامت برداشت کر لو. اس کا فیصلہ ہے حج، تم حج کر کے آ جاؤ. اس کا فیصلہ نہیں ہے حج تو پھر نہ کرو. دقت نہیں ہوگی، غم نہیں ہوگی، کمپلینٹ نہیں ہوگی، شکایت نہیں ہوگی، اور جھگڑا نہیں ہوگا. جہاں بٹھائے بیٹھو، جہاں چلا دے چل پڑو. اگلی منزل پہ جاؤ، اگلی منزل پہ چل جاؤ. اس منزل پہ ٹھہرے رہو تو ٹھہرے رہو. اب یہ ہے بہت آسان کام ان لوگوں کے لیے جو اس ارادے کے لوگ ہیں، تسلیم و رضا والے. جو تسلیم و رضا نہیں رکھتے وہ پھر اپنا ارادہ آپ کریں، دعا کیا کریں بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ کامیابی دے دے، تھوڑی سی ناکامی ہو جائے، کچھ غم آ جائے، کوئی خوشی آ جائے، کبھی روتے رہو کبھی ہنستے رہو. وہ لوگ ہیں جو دنیا دار اپنے عمل کو اپنا عمل سمجھتے. اب یہ تمہارا سوچ ضروری ہے. آج سے تم سوچو کہ اپنا عمل ہے یا اپنا عمل اس کا عمل. سوچ لو اس کو. پھر سوال کیا بنا کہ وہ ابھی آپ کو تہجد کے لیے نہیں اٹھاتا. چلو جب وہ چاہے گا اٹھا دے. یہ ایک مقام ہے. خود اٹھتے جاتے ہو اٹھو تو تمہارا مقام ہے. تو اللہ کے راہ پہ چلنے والا، اللہ کے ارادے سے چلنے والا ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کامیاب بھی نہیں ہوتا. وہ اس کو ہوتا ہے. ناکامی کامیابی کا سوال نہیں وہاں تو قریب اور دور کی بات ہے. جو اس کا ہو گیا وہ قریب ہو گیا. ناکامی کیا تھی، کامیابی کیا. اور امیر ہو جائے غریب ہو جائے لیکن وہ قریب ہو گیا. اور جو دنیا دار ہو گیا اسے کہا اللہ میں تھی اپنے ٹھہرو، ہم آپ کی دنیا میں جا رہے ہیں، فارمولے کے مطابق گزارو اپنے وقت. اب یہ تم سوچ لو، اسی کے اندر داستان ہے. کہیں پھر بعد میں پریشان نہ ہو جانا، ورنہ یہ ہو جائے گا کبھی آپ اللہ کرو گے، کبھی آپ اپنا کرو گے، کبھی چھوڑ جاؤ گے. اللہ مالک ہے، بالکل مالک ہے، اونٹ ہی مر گیا ہمارا، چنگا اللہ مالک ہے. یہ بات نہیں چلے گی. ہاں یہ نہیں چلے گی. اور اس کا تھا
وہ لیں گے. اس کے ہو اسی کے ہو جاؤ. اپنے ہو تو ذرا اللہ میں سے تھوڑا سا اللہ دو کے چلتے جاؤ آرام آرام سے. پھر محبت کرو گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. اور ساری داستان ایسی ہے. وہ بڑی منزلیں دیتا ہے اور تقریباً بڑی مشکلیں دیکھنے والے کو نظر آتی ہیں. ہونے والے کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. کیا کہا؟ جس کے ساتھ ہو رہا ہے اسے آسانی لگتی ہے. جو گزر رہا ہے وہ آسانی سے گزر رہا ہے. جو دیکھ رہا ہے وہ مشکل میں ہے کہ اللہ میں نے بڑی تکلیف اس کو بتائی, مجھے بڑی تکلیف سے گزر رہے ہیں. یہ اللہ والے ہیں کتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں, اور جو گزرے ہیں وہ بڑے آرام سے گزر رہے ہیں. اللہ کام یہ ہے کہ جو اس کے ارادے سے, اس کی مرضی سے, اس کی خواہش کے مطابق چل رہا ہے وہ خوبصورت چل رہا ہے, کیونکہ وہ ساتھ ہے. جب ساتھ ہو جائے تو شدت غم کم ہوگی, غم ہی ہو جائے. دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ بڑی تکلیف میں جا رہا ہے, وہ شہید ہو گیا. آپ لوگوں کو بڑا افسوس ہے. افسوس کیسے ہے؟ مبارک کا مقام ہے. اب یہ ہے بات کہ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ منزل مل رہی ہے, جو نہیں جانتے وہ افسوس کرتے جو ان کے ساتھ کیا ہو گیا, بہت تکلیف ہوگی. اس لیے آپ ذرا یہ بات غور کر لو اور آئندہ اس پہ آپ خود سوچنا آپ نے کہ کس قسم کے مسافر ہو. اللہ نے کہا کہ جاگنا ہے تو پھر مشکل ہی ہوگا. کبھی کبھی گھڑی ٹھیک ہے, کبھی گھڑی ٹھیک نہیں ہے. اور اگر اس کی مرضی سے جاگنا ہے تو خود ہی ٹائم چلتے جائیں گے. ٹائم کا مالک ہے وہ جب بھی تجربہ پڑے گا شام ہو جانی ہے خود بخود ہی. یہ بات ہے. تو اب یہ مشکل بات ہے, سمجھنے والی بات ہے. وہ ادھر رات نہیں ہے نا, ادھر تو رات ہے نا. جہاں رات ہے وہاں جا کے پڑھ لے. تجربہ کہیں نہ کہیں ٹائم ہے نا. کہتے ہو اثر کے وقت کہتے میں تجربہ سے جا رہا ہوں. کدھر جا رہی کہتے ہیں اثر کا وقت ہے. کہتا ہے میں چلتا ہوں. وہ جہاں چلا جائے گا جہاں تجربہ کا ٹائم ہے. اسی زمین میں ہے نا, آسمان کی بات نہیں کر رہا ہوں. آسمان پہ تو اللہ کے محبوب سے سمجھائیں گے نا. تو اللہ کے محبوب کی جو غلام ہے وہ زمین پہ تو جاتے رہے ہوں گے نا. کہتے ہیں وہاں جا کے پڑھ لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں میں بولو گے میں آپ ہی بات ہی کر جان کرنا خبردار. کیا کہتے ہیں لوگ, ایسے کہتے ہیں کیا ہم تجربہ سے جا رہے ہیں. کہتے بابا آج چل رہا ہو گیا, دوپہر کو تجربہ پڑتا ہے. وہ دوپہر کو نہیں پڑھتا, تجربہ میں جا کے تجربہ پڑتا ہے. وہ جس وقت جو چاہے نماز پڑھ لیتا ہے, کیونکہ اس علاقے میں پڑھ لیتا ہے. اور تھوڑی دیر میں مطلب زور کے علاقے میں چلا گیا, اثر کے علاقے میں چلا گیا, وہ عشاء کے وقت بیٹھے ہوئے ساری نمازیں میں ہوا ہے. یہ کرتے رہتے ہیں لوگ, یہ کھیل ہے. یہ لوگوں کا کھیل ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ جسم کے پرزے الگ کر لیتے ہیں پھر جوڑ لیتے ہیں. یہ سننا کبھی آپ نے؟ ہاں ایسے کرتے رہتے ہیں لوگ. اب یہ وہ جاننے والے کام ہے, سننا ایسا ہوا ہے. ناممکن نہیں ہے اللہ والوں کے لیے, ممکن ہو سکتا ہے. کیونکہ فاصلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانوں میں کہا کہ فاصلے طے ہو گئے معراج شریف میں, اور غلاموں کو بھی وقت زمانوں میں کہا کہ فاصلے طے ہو سکتے ہیں. ممکن ہے. ہاں آپ سوال کرو. ہاں بولو مجھے, ہاں بولو. یہ جو فرمان ہے کہ جو ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ تعالیٰ کو پایا ہے, تو اس میں تھوڑی سی یہ گنجائش نکلتی ہے کہ بن بھی جائے تو خواہش یا ارادہ. ہاں یہ وہ کیٹیگری ہے کہ یہ خوش نصیب کی بات ہے کہ کہتے ہیں میں جنت میں اس لیے آ گیا کہ میری خواہشات نہیں پوری ہیں. کیونکہ خواہشات ناش نہ زمانے کی خواہشات جو ہے نا وہ ناش نہ منزل ہے, غلط منزل کی ہوتی. اور کبھی کبھی جو ہے نا جس طرح مالی ہوتا ہے وہ پودے کو ارد گرد کی ہواؤں سے بچاتا ہے, وہ اوس و طیور سے بچاتا ہے, وحشی جانوروں سے, تاروں سے, پرندے سے بچاتا ہے کہ یہ بڑا ہونے والا پودا ہے, اس کو سنبھالا جائے. اسی طرح وہ سنبھالنا کیا ہے کہ اس کو توڑنے سے بچانا. اس کی جو خواہشات ہیں وہ نقصان دہ سکتی ہیں. معمولی سے بدلے خواہش لے لو, اوور ایٹنگ کی خواہش, زیادہ کھانے کی. ڈاکٹر بھی جانتے ہیں, عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ کھا کے مرتا ہے انسان. تو اب بدلے میں جب اللہ بچاتا ہے تو اس کے حالات ایسے کر دیتا ہے کہ ذرا کھانا اس کو کمزور مل جائے تاکہ وہ اندر سے کبھی آ جائے. تو خواہش کا ٹوٹنا جو ہے اس منزل والوں کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. یہ قرب حق ہے.
اس منزل والوں کے لیے، اور ان والوں کی سزا ہے بیچاروں کی جو ارادے آپ نے رکھتے ہیں۔ اب بندہ وہ بیان ہو رہا ہے وہاں پر جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ارادوں سے ٹوٹنے کے سے اللہ کو پایا، وہ پانے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ پہ جانے والے ہیں، ان کے ارادے ٹوٹنے چاہیے۔ میں نے بتایا تھا کہ مشکل کشا وہ ہیں جو مشکل میں رہیں، آپ تو مشکل کشائی تو یہ ہوتی ہے نا۔ اس لیے ارادوں کا ٹوٹنا جو ہے نا وہ اطلاع دینے کے لیے بالکل صحیح اطلاع ہے کہ ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اللہ والے جو ہے نا وہ آپ نے ارادہ رکھتے نہیں ہیں، کہتے رکھا تھا شکر کر ٹوٹا، کہ بلا ہوا گڑ مکھیاں کھادا اسی بن بن ہاتھ چھٹے، جھگڑے ختم ہو گئے، دنیا کی چیز دنیا میں رہ گئی، پھر کوئی ارادہ نہیں پورا ہوا اللہ یہ کہ وہ جو اول ارادہ تھا مالک تھا، کیونکہ اس کو پایا، چھوڑا کیا اپنا ارادہ، پایا کیا اس کا ارادہ، بس یہ قرب پا لیا، اس نے دور کیا دنیا سے کہ وہ ہو گیا قریب ہمارے۔ اس کا مطلب یہ ہے دنیا سے دور اس نے کیا تو وہ جن کو اس نے پہلا مقرر کر رکھا ہے روز ازل سے ہی ان کو بچاتا بچاتا چلا ہے، تو وہ تاکہ اس راستے پر لانا، وہ تو جانتا ہے کدھر لے کے جانا ہے، اس کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو مشیت کا ارادہ ہے خود ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو فطرت کا ارادہ ہے ان کے ارادے آپ سے ٹوٹ جاتے ہیں، آپ سے ہونے نہیں چاہیے۔ یہ قرب کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ارادوں کے ٹوٹنے سے ہی اللہ ہے۔ اللہ کا ایک قسم یہ بھی ہے تدبیر شکن، تمہارے ارادے ٹوٹنا، کیونکہ وہ خود ارادہ رکھتا ہے، تمہارے بارے میں رکھتا ہے، اور تمہارا ارادہ وہ نہیں ہوتا جو اس کا ارادہ ہے تمہارے بارے میں، تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں بولو بولو۔ اب یہ اللہ کے ارادوں کی پہچان جو ہے، ہاں اللہ کے ارادے کی پہچان، اس لیے رفت کا ایک آئیڈیا جو دیا ہے نا، رفت کا مطلب ہے کہ ہے جو طاقتوری، مطلب عام طور پر بات سمجھ نہیں آئی کہ اپنی خواہشات سے دور ہونا، نفس روکنا، تو اس کے ارادے کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے ارادوں سے دور ہو جائے۔ جو اپنے ارادے سے دور ہو گیا وہ قریب ہو گیا، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو رک نہیں سکتی، جو ہو گیا رہتی، تو وہ پتہ چلے گا اب یہ وہ آ گیا، یہ پہچان ہو جاتی ہے ہر آدمی۔ ہاں کہ بڑا واقعہ بڑا کیا، بڑے حالات کیے، اور اس سال بارش نہیں ہوئی، فصل نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ کس نے نہیں کیا؟ آپ تھوڑی دیر بعد سوچیں جواب دو گے نہیں تم لوگوں نے خود نہیں ہوا، بارش برسائی ہوگی، کہتے بارش ہم نہیں برساتے، یہ کوئی اور طاقت ہے، اسی طاقت کو پہچانا۔ کہتے بیج بوئے تھے، بڑے بوئے تھے، بیج اگا ہی نہیں ہے، زمین بھی وہی ہے، بیج بھی وہی ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہوگی۔ کہتے نہیں ایسے ہوتا ہے، تو یہ اور طاقت ہے، اور طاقت کو پہچاننا مشکل نہیں ہے، ذرا غور کرو گے سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا طاقت ہے، کیا طاقت ہے جو کریٹ کر رہی ہے، کیا طاقت ہے جو ریکریٹ کر رہی ہے، رینوویٹ کر رہی ہے، حالات زمانہ کو چلا رہی ہے۔ وہ کیا طاقت ہے کہ میں نے بتایا کہ بعض اور شکروں کی موجودگی میں ہرن کے بچے دوڑ رہے ہیں، تو کیا طاقت ہے؟ کیا طاقت ہے چڑیا کے بچے ابھی تک محفوظ ہیں، وہ واقعات ہیں، بے شمار پریشانیوں کے باوجود انسان آج بھی زندہ ہے، یعنی کہ ثابت کوئی نہیں ہو رہا اللہ آج تک، اور آج تک لوگ عبادت کر رہے ہیں، کمال کی طاقت ہے۔ کوئی ثابت نہیں ہوا، کسی جگہ ثابت نہیں ہوا، کہیں کو اللہ سے ملاقات ہوئی ہو کسی کی، اور ملاقات جن کی ہوئی ہے وہ ان کی ہوئی ہے، ماننے والوں کی ہوئی نہیں ہے، پیغمبروں کی ہوئی ہے، وہ تو نبی مقرر ہے، اور جو امتی ہے ان کا بھی ایمان بڑا اچھا ہے کہ پیغمبروں نے کہا کہ اللہ ہے، ان کا ہے۔ نبی نے بھی خواہش کی کہ ہمیں بھی کبھی دکھا دو، خبردار ایسی بات نہیں کرتے، اچھی چلو اور مانتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ماننے والا جو ہے یہ بھی بڑی مہربانی ہے اللہ کی، ماننے والے کے پاس ثبوت نہیں ہے، منوانے والے کے پاس ہوگا، اس کے پاس ہوتا ہے، اور منوانے والا سچا ہوتا ہے اور امین ہوتا ہے اور شاہد ہوتا ہے، دیکھنے والا، مبشرا و نذیرا، جاننے والا، اور پھر بتاتے بات یہ ہے کہ اللہ ہے، آپ فرماتے اللہ ہے، ہاں چلو آمین کلمہ پڑھا دو، تو اتنی ساری بات ہوتی ہے ماننے والے میں۔
تو یہ بنوانے والے کی خوبی ہوتی ہے. کیا بات ہے؟ کیا پوچھا؟ کس سے سوال تھا؟ اللہ کے ارادوں. ہاں، اللہ کے ارادوں کی پہچان. اللہ کے ارادوں کی پہچان. بڑی ساری بات یہ پہچاننی ہے کہ اس کو دیکھو کہ ورک کس طرح کر رہا ہے. اب مختصر بات بتا دوں آپ کو ذرا غور کے ساتھ کہ اگر آپ اپنی نگاہ کو استعمال کریں، ہر چیز جو نظر آ رہی ہے اس کے اندر ہی کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز نظر آ جائے گی جہاں آپ کی نگاہ رک جائے گی. چلا جا رہا ہے منظر، یہ کئی کئی غور سے دیکھو گے، چلتے جا رہے ہیں، بس آپ پیدل چل رہے ہو یا سیر کر رہے ہو، کرتے کرتے کہیں پر آپ کی نگاہ ٹھٹک جائے گی، رک جائے گی. وہاں ایکسیپشن ہے. کیا ہے؟ ایکسیپشن. وہاں خاص چیز ہے کہ چلتے چلتے وہ حسن ہو جائے، ان یوزل سائٹ ہو جائے، اتفاقی بات ہو جائے. مثلا چلتے چلتے مثال دے رہا ہوں، میں نہیں کہتا ایسا ہوتا ہے، فرض کر ایسا ہو جائے. آپ جا رہے ہیں، ایک آدمی جس کو آپ اپنے ہاتھ سے دفن کر رہے ہیں 7 دن پہلے، چلتے چلتے راستے میں نظر آ جائے اور سلام کا کے پاس سے گزر جائے، ختم ہو گیا آپ کی نگاہ. ایسا ہو سکتا ہے. کیا کہا؟ ایسا ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو یہ پتہ چلا کہ اس دنیا کے اندر کوئی اور دنیا ضرور ہے. ایسا ہو سکتا ہے، نہ ہو بشک نہ ہو، لیکن ایسا ہو سکتا ہے. ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی سفر کرنے والا ہم سفر، آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہو کسی بزرگ کے بارے میں بات، وہ بھی ڈسکس کر رہا ہے، اور آپ نے تاریخ پڑھی، کتابوں سے پڑھی ہے کہ یہ باب بلے شاہ جو ہے وہ شیخ اوپر نہیں قصور کے رہنے والے تھے. کہاں کے رہنے والے تھے؟ ایک قصور کے بیٹھے لوگ ناراض ہو جائے. کہاں کے رہنے والے؟ ادھر کے رہنے والے. اور آپ یہ کہو کہ بابا بلے شاہ صاحب جو ہے نا آزاد کشمیر سے آئے تھے، وہ کہتے نہیں اچ شریف سے آئے تھے. تو یہ کتاب میں آزاد کشمیر لکھا ہوا، کہتے اچ شریف سے آئے. مجھے پتا ہے میں کہاں سے آیا ہوں. اگر وہ بندہ یہ کہ مجھے پتا ہے میں کہاں سے آیا ہوں تو بندہ غائب ہو جائے تو پھر تمہاری نگاہ کے اندر ایک نیا منظر آ گیا. پھر زندگی بار بدلے ڈھونڈتے رہے اس واقعہ کو، اور آپ کو سمجھنا ہے پتہ یہ چلا کہ اس زندگی میں ایک اور زندگی موجود ہے. اگر ایسا ہو تو ضروری نہیں کہ ہو جائے. اور اگر آپ کو آنکھوں کا استعمال نہیں آتا، کانوں کا استعمال آ گیا، چلتے چلتے ایک آدمی آپ کا مثلا استاد ہوتا تھا، فرض کرو وہ آپ سے بات کرتا تھا، چلتے چلتے فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا، چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد کوئی اور آدمی مختلف شکل والا، دوسری شکل والا، دوسری جگہ رہنے والا، اگر تمہارے اسی نام سے تمہیں پکارے جو بچپن کا تمہارا نام تھا تو قابل غور بات ہے کہ اس نے اسی انداز سے اسی لہجے میں وہی لفظ کہہ دیا جو مجھے اس نے کہا تھا، جو اس نے کہا کرتا تھا. تو یہ ایک عجب بات ہو جائے گی. کیا بات ہو جائے گی؟ عجب بات ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کا آپ کو پہچان ہونی شروع ہو جائے گی کہ یہاں پر کچھ اور بھی ہے اس دنیا میں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بندہ آپ کو ملے، آپ پریشان ہوں، آپ کو ملے، آپ اس کے بعد جاؤ، اچھا دعا کرتے ہیں کہ جنگل مل جائے. اچھا کچھ عرصہ کے بعد وہ بتایا کہ تم یہ پڑھا کرو. کچھ عرصے کے بعد کسی اور جگہ کوئی اور بندہ ملے، وہ یہ کہے کہ دیکھو یہ پڑھا کرو. کہتے جی اچھا، کہتے تجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ پڑھا کرو. وہ بندہ اور تھا بتانے والا، اب بتانے والا اور بندہ ہو، ہاں کہ تجھے پہلے بتایا تھا، تو نے نہیں پڑھا اس بات کو. تو یہ پتہ چلے گا شاید ایک کوئی آدمی ہے کل، شاید بہت سارے آدمی ہیں، شاید سارے چہرے ریپیٹ ہو جاتے ہیں، شاید ہر چہرے میں ایک ہی چہرہ ہوتا ہے، ہر تکلیف ایک ہی تکلیف ہوتی ہے، ہر دن شاید کوئی گزرا ہوا دن ہو، ہر آنے والا دن شاید ماضی ہو، شاید ماضی مستقبل ہو، شاید ایک ہی شے ہو، شاید ایک لمحہ ہی ہو یہ کل کائنات کا جو پھیلا ہوا لمحہ ہے، یہ ایک ہی لمحہ ہو جس کے اندر صدیوں کی تفسیر جاری ہو اور بات ایک ہی ہو، ارادہ اللہ کا. کس طرح تصور ہے کہ کون سے فیکون اور صدیاں گزرتی جا رہی ہیں. اصل میں تو وہی کہ وہی ہے، آؤ پیدا ہو، کھا جاؤ، مر جاؤ، اور پھر اس کے پاس چلے جاؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے چل جاؤ، اور تو کوئی بات ہوئی کوئی نہیں ہے. اور رپا کی تاریخ اگر بدلے میں ماضی بن گئی، کھنڈرات بن گئے، وہ بن گیا، وہ بن گیا، وہ بن گیا، تو یہ تم کب تک رہو گے؟ اس میں کیا بدلے ہے؟ نئی بات کر دی ہے. تو یہ سارا ایک ہی لمحہ ہے، ایک ہی واقعہ ہے، اور اس سارے واقعے میں
سارے لوگ جو گزر گئے وہ بھی حال ہے جو حال میں یہ بھی گزرے ہوئے ہیں، جو موجود ہے یہ بھی انا للہ ہے، اور جو چلے گئے وہ بھی حاضر ہیں سارے۔ آپ ایک حاضر ناظر کی بات کرتے ہو تو ساری حاضر ناظر ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہی ہے سارے۔ گیا وہ نہیں ہے، جانا کس نے ہے؟ گیا وہ جو دھیان سے مٹ گیا، اور جو دھیان میں زندہ ہے اسے کہاں جانا ہے؟ وہ تو موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ یا فقراء یا انبیاء جو ہے کہ اگر اس لباس سے جاتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں مطلب قائم رہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں، اس لیے آنا جانا ان کا کوئی مشکل مقام نہیں سمجھنے والا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننا بڑا آسان ہے، بات نہیں۔ کہیں مانوس آواز میں آ گئی، کہیں غیر مانوس، کہیں ایک آواز ایسی آپ کو آئے گی کہ یکلخت آپ کا سفر رک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک چنگاڑ کی آواز آئی اور لوگ مر گئے، ان کے لیے قیامت آ گئی۔ تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں اس نے اپنے بارے میں کئی دفعہ کہا قالا اس قالا ربوں کا، اللہ کہتا ہے، بول سکتا ہے۔ سمیع اللہ سامع ہے اور سننے والا ہے، تو کان بھی رکھتا ہے۔ یہ کان کے بغیر سنتا ہو، کان پیدا کرتا ہے سننے کو، اس کو نہیں پتہ کیا ہوتا ہے، استعمال کرتے جا رہے ہو۔ تو مطلب یہ سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ کتنا عرصہ تم یہاں سے وہاں تک دیکھتے ہو اور وہ دیکھتا ہے، وہ کیونکہ اس کے ارادے میں آتی ہے، خالق ہے۔ اس کے ہاں ماضی حال مستقبل کو نہیں ہے۔ جس طرح سورج کے ہاں رات کیا ہوتی ہے، وہ بیچارہ رات کی تلاش میں پھر رہا ہے، رات ملتی نہیں اس کو۔ سورج ساری عمر سے تلاش کر رہا ہے کہ رات مل جائے، رات کتنے مل جائے، تمہیں رات نہیں ملے گی، کیونکہ تیرا ہونا ہی رات کی نفی ہے، اس لیے اس کو ایک رات نہیں جان رہے۔ جس سے سورج کو رات مل گئی نا، اس کی قیامت آ جائے گی، یہ ملنا نہیں ہے اس نے۔ تو سو جاتا ہے، سوتے سوتے جاگ اٹھتا ہے، بیٹھے بیٹھے خوف زدہ ہو جاتا ہے، خوف زدگی کے اندر جو ہے بے خوف ہو جاتا ہے۔ یہ سارا واقعہ کیا ہے؟ کبھی باپ کو بھول جاتا ہے، کبھی بیٹوں کو یاد کرنے لگ جاتا ہے، کبھی بیٹوں کو بھول جاتا ہے، باپ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ تمہیں ہے کیا؟ کبھی تمہیں بھوک لگ جاتی ہے کہ بھوک لگتی نہیں تمہیں، یعنی اتنی بڑی مسکین کیا ہے؟ کبھی اس پہ غور کرو یہ کیا ہے؟ کبھی محبت پیدا ہو جاتی ہے، کبھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، کبھی جی چاہتا ہے کپڑے پھاڑ کے چل جاؤ، کبھی سردی کے پاس جانے کو جی چاہتا ہے کہ بھائی کوئی کپڑے اطلاع سردی کپڑے سے آ گیا، ایسی بات ہے کہ یہ آپ ہی برائٹی سوچو کہ تم کیا ہو، بس یہاں سے پتہ چل جائے گا خالق پھر کیا عادت ہے۔ ایک تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے چاہنے والوں کو پیدا کیا، تمہارے نہ چاہنے والوں کو پیدا کیا، اس کائنات کی مختلف رنگینیوں اور رنگوں کو پیدا کرنے والا آپ، مطلب ہے کتنا لطفدار بات ہوگی۔ میرا مطلب ہے کہ اس کو رنگ ریجوا بھی کہتے ہوں گے نا، کہ رنگوں کو پیدا کرنے والا، رنگ کرنے والا، یہ سارے واقعات۔ تو اللہ کا پہچاننا بہت مشکل نہیں ہے، آسان بات ہے۔ تھوڑا سا آپ کو پہچاننا ہو، تھوڑا سا دنیا کو دیکھو، تھوڑے سے واقعات کرو، کبھی تنہا بیٹھ کے بھی غور کرو، تھوڑا نریکلا بیٹھ کے ذرا غور کرو گے سمجھ آ جائے گی بات۔ تو اگر تم اپنے آپ کو سوچو کہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو تو پھر اللہ ہی تمہارے لیے کرے گا۔ اپنے لیے کر رہے ہو، آپ ہی کرتے جاؤ، آپ یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ اپنی زندگی کی آپ اصلاح کرو، نہیں ہوتی چھوڑ دو، دست اپنا اندازی کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوتا، چلے یہ پڑی ہے زندگی، اٹھاؤ اللہ کے والے کر دو، خود ہی ٹھیک کر دے۔ بنانے والا دوبارہ بنا دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ دوبارہ بنا دیتا ہے۔ میکر ری میک کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ میکر ری میک کرتا ہے، اور تم ری شیپ نہیں ہونے دیتے اس کو۔ یہ تمہاری غلطی ہے، اللہ کے والے کر، مرتے جا رہے ہو، بوڑھے ہوتے جا رہے ہو اور اس کو دخل نہیں دیتے، پھر وہ کہتا ہے چکار کے دیکھو۔ جب آل ایلس فیل ہو جاتا ہے پھر تم ٹرائی کرتے ہو، گاڈ کو ٹرائی کرتے ہو، یہ تو بات غلط ہوگی۔ اللہ کہتا ہے کہ جب ان کی کشتیاں ڈوبنے لگتی ہیں نا، یہ بڑا یاد کرتے ہیں، بڑا ہی مطلب پکارتے ہیں، پھر میں کنارے پر لاتا ہوں، پھر یہاں پہ قصے بیان کرتے ہیں، اور جی بڑا چپو چلا، حکومت بازو بڑی تھی نا، کہ رہنمائی تھی، حکومت بازو ہو کر کنارے پہ آ گیا، اب یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ جب گردن پر ہاتھ ہو موت کا، بڑا اللہ کو پکارتے ہیں، جب بچ جائیں وہی آپ بات بجائے قبر کھوج رہے ہیں اور وہاں پر دفن کر رہے ہیں اپنے عزیزوں کو، اور باتیں یہ کر رہے ہیں۔ کل اخبار پڑھا ہے جی، یار آج تک موقع نہیں ملے اخبار پڑھنے، ابا جان بہت ہو رہے ہیں نا قبر کھودنے کے بعد ہی، وہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے نا عام طور پر، قبر کھودنے کے بعد پھر دفن شریف کرنے کے بعد پھر وہ ارد گرد والے لوگ تمہیں غم میں نہیں رہنے کے، پوچھیں گے اور یہ اعلان کرنا بھائی کل کل کس وقت ہو گیا، اس بیچارے کو پتہ چلتا کل شریف کیا ہوتے ہیں، وہ تو مطلب غم میں سے ڈھال ہے، پھر دنیا نکالتی ہے باہر دیکھو غم سے، کیونکہ تو اکیلا نہیں، ہم نے بھی دفن کیا ہے یہاں پر، اسی قبرستان میں ہمارے والدین بزرگ سارے کچھ ہے۔ اب اصل میں یہی دنیا ہے، یہی معمورہ جو آباد ہے،
یہ غیر آباد ہے. کیا کہا؟ یہ دنیا جو آباد ہے یہ غیر آباد ہے. اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے پسندیدہ دوست غائب ہو گئے اور دنیا بھری پڑی ہے. انشاءاللہ اتنے کروڑوں آدمی زندہ ہیں اور ایک بندہ جو ہمارا چاہنے والا ہمارا مضبوط ہو وہ نہیں ملا. اب یہ ہے نا مطلب پرابلم یہاں سے اللہ کو سمجھ آتی ہے. تو ایک آدمی کی بیٹی خوبصورت بیٹی جو ہے نا پیاری بیٹی فوت ہو گئی. اس آدمی کی عمر تھی کوئی 80 سال 32 سال. ارے رونے لگ گیا. ایک کتابوں کی بات ہے. رونے لگ گیا تو شدت جذبات کی نیم پاگل تھا. انہیں فریاد کی کہ خدا cats and dogs live and my daughter dies. What a justice. کیا انصاف ہے آپ کا. بلیاں بھی زندہ ہیں کتے بھی زندہ ہیں ساری کا نال میری بیٹی میں. مطلب یہ بھی لوگوں نے فریادیں کی ہیں. تو اچھے سے لوگ بھی ہوئے جو اپنے ہاتھ سے بندے ہوئے محبوبوں کو دفن کرتے رہے اور بڑے صبر استقامت کے ساتھ کہ اگر اس محبوب کی اپنی رضا نہ ہوتی پردہ کر دے گی تو ہم قدرت کے ساتھ لڑ جاتے. کیونکہ اپنی رضا ہے کی لہٰذا ہم خاموش ہیں. ایسے ایسے واقعات ہوئے. اللہ کی رضا سمجھنا بڑا آسان ہے بڑا آسان ہے اور اس پہ غور کرنا بھی بڑا آسان ہے. آپ دیکھتے جاؤ کانوں کے ذریعے آواز آئے گی دل کے ذریعے آواز آئے گی کبھی کبھی خوابوں میں منظر آ جائے گا کہ بار بار کوئی آواز آپ کو بتاتی ہے یہ نہ کر یہ نہ کر یہ نہ کر. اس سے باز آ یہ اللہ کی عبادت ہے. خوابوں سے بدلے بات ہوتی ہے خیال میں بات ہو جاتی ہے اور کبھی اچانک کوئی اچھا واقعہ جو کسی اور کے ساتھ نہ ہو تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے. تو اللہ کی بدلے میں قرب کا احساس ہو سکتا ہے. کیا ہے اچھا کچھ لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں بات بالکل ٹھیک کر رہا تھا جو بات کر رہا تھا اس سے ہم بات کر رہے تھے اچانک ہم دیکھتے کیا ہے کہ اپنی کیفیت بدل گئی خراب ہو گئی جک ہو گئی. چال یہ بندہ کون ہے جس نے میری کیفیت خراب کر دی. وہ پتہ چلا تھا کہ وہ داڑھی کے لباس میں بندہ اندر سے خراب تھا. اب یہ تمہارے پاس ایک کیفیت ہوتی ہے بھائی بات نہیں وہ کیفیت قائم رہے تو پھر اللہ کا ساتھ ہے. جہاں کیفیت کو ٹوٹنے لگ جائے وہاں پر سمجھ لو کہ اب اللہ سے جدائی ہو رہی. یہ ہر آدمی کو نہیں ہوتا پتہ چلتا. کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں وہاں میں نے لقمہ کھایا تو ذکر بند ہو گیا بس سمجھو کہ دوبارہ وہ لقمہ نہیں کھانا. میری بات نہیں وہاں سے پتہ چل جائے کیا ہے. کہتے بولے وہ ایک خاص تصور تھا میرے اوپر قائم اور وہاں میں نے اس بندے کو دیکھا تصور ہی ٹوٹ گیا. یہ بندے میں پیروں کے داستان ہیں وہ تصور دیتے ہیں کبھی وہ ذکر دیتے ہیں کبھی کوئی اور واقعہ کرتے ہیں. کہتے ہیں اس دن کے بعد یہ ہوا پھر دوبارہ واقعہ ہوا پھر پیر نے کہا کہ دوبارہ بات ہوگی. بعض اوقات ایک بد نظر سے سارا آپ کی عبادت کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے زیرو ہو جاتا ہے. کہتے صرف نگاہ پڑی تھی بلکہ آواز کی نیت سے آپ کی عبادت ٹوٹ جاتی. کہ آواز سن کر آپ نے خیال بنایا کہ جس کی آواز آئی ہے اس کا کیا خیال ہے یہ کون لوگ ہیں آوازوں سے واقع ہوئے. بے شمار لوگوں نے کہانی لکھی ہے. ایک آدمی دوسرے آدمی کے بعد اپنی بیوی چھوڑ گیا امانت کے طور پر میں باہر جا رہا ہوں تو ہمارا بھائی ہے نیک آدمی مشہور ہے فقیر ہے. اس نے کہا تو بیٹھے رہنے دو. اس کی بیوی اندر رہی پردے میں. وہ کہیں ایک دن اسے پانی مانگا تو بیوی نے اس کو پانی کا گلاس اندر پردے سے دے دیا. اس بیچارے نے ہاتھ دیکھا اس. اب ہاتھ سے دیکھا صرف اس نے تو اتنا اس کو بولے خیال ہے کہ یہ کس قسم کا انسان ہوگا جس کا یہ ہاتھ ہے. تو وہاں سے فقیری سے لب ہو گئی تو پیٹ جھپٹاتا مطلب غائب ہو گیا. چور میں جائے کپڑے پھاڑ دیے میں برباد ہو گیا میں لٹ گیا. وہ تو بھول گئی بیوی شیوی کدھر تھی کدھر تھی. وہ ابھی تلاش پھر سے سر کر کہتا حاصل کی بات دوبارہ حاصل کرنی پڑ رہی ہے کون دے گا جدھر جائے بس اس کو بار 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 کوئی نہیں دیتا. چلتے چلتے مطلب کسی نے بتایا کہ فلاں شہر میں ایک بابا جی رہتے ہیں بوڑھا آدمی ہے وہ اول تو بات دیتا نہیں ہے اگر کبھی تیرے نصیب ہو جائے تو شاید تجھے وہ بات دے دے تو جا. بڑے دیر کے بعد چلتے چلتے ڈرتے ڈرتے گیا جا کے دیکھا وہ بابا جی کا عجیب سا انسان تھا. وہ ایک اس کے بعد ایک لڑکا خوبصورت سے بیٹھا ہوا بابا جی اس کے بدلے پیار کرتا جا رہا ہے بوسے بوسے لیتے جا رہا ہے اور بیٹا جو ہے لڑکا اس کے بدلے میں شراب پلا رہا ہے. وہ شراب پیتے جائے پیار کرتا جائے. چنگا بابا ہے فقیری اتیافی کو نہیں ہے مجھے کہنے کا ہے ہی گمراہ لگتا ہے. جانے لگ اس نے آواز دی بابا نے ادھر آ. کہتا ہے کیا گواچ گیا تیرا ادھر آ. اس نے ہاتھ لگا کے جوڑ دیا.
جب جڑ گیا نا تو اس نے شور بجا دیا اور ڈانس شانس کچھ بات کہتے وہ مل گئی منزل ٹوٹا ہوا. کہتے بابا جی ایک بات بتاؤ, ادب کے ساتھ پوچھتا ہوں, اتنا بڑا آپ نے میرا کام کر دیا کہ یہ کیا ہے؟ کہتے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہے میرا بیٹا اپنا, اس سے میں کرتا رہا, تو یہ پانی پلا رہا ہے مجھے تاکہ مطلب میں شراب شروف کے احساس رہتے ہے پانی. کہتے بابا یہ آپ کیوں کام کرتے ہو؟ کہتے میں اس لیے کرتا ہوں کہ کوئی آدمی میرے پاس اپنی بیوی نے چھوڑ جائے. بات نہیں ہے مطلب خالی چھوڑنے سے ہی مطلب گمراہی پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ ہستی سے باہر امانتیں بھی نہ رکھو. جب تمہارا دل لالچ میں ہو امانتیں نہ رکھو, جب لالچ سے نکل جاؤ تو امانتیں رکھو. مطلب ہے کہ بڑے واقعات ہیں, اللہ کا تو پتہ چلتا ہے ہمیشہ. ان باتوں کو ذرا غور سے دیکھا کرو. اب ایک بات نصیحت کرو, یہ نصیحت کا مصنف یا مورخ جو ہے یہ مولا کا قول ہے, مولا علی کا. اچھا, بڑے کام کو بڑی دلیل کے بغیر ہاتھ نہ لگانا. بھیا یاد رکھنا, کسی بڑے کام کو بڑی دلیل کے بغیر ہاتھ نہ لگانا. کام شروع کرنے سے پہلے دلیل حاصل کر لو. دلیل کا مطلب جسٹیفیکیشن, جس کو آپ فیزیبلٹی کہتے ہو. اچھا, یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ کے پاس اس کی استعداد یا امر ہو. کسی نیک قافلے کی سربراہی نہ کرو جب تک تمہارے پاس امر نہ ہو یا غور نہ ہو. کسی بڑے کام کو بڑی دلیل کے بغیر ہاتھ نہیں لگانا. کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ مطلب امام بن جاؤ, مثال کے طور پر 20 بندے چلے گا ایک آدمی کے پاس, امام بن جا. کہتے سوچ تو میں یہی رہا ہوں. کہ کسی بندے بولا کہ تو گمراہ ہے, مجھے تیرے پاس امام بننے کی دلیل نہیں, تو کیا امام بنے گا؟ آدھی قوم تو امام بننا چاہتی ہے, تو آدھی قوم جو ہے وہ گمراہ ہونا چاہتی ہے. تو یہ ہر آدمی جو ہے جس کے پاس فالوئنگ ہو جائے, یہ بھی دعا کرو فالوئنگ بہت نہیں ہونی چاہیے. اچھا, جس کے پاس ذرا فالوئنگ زیادہ ہو جائے نا, وہ پھر انقلاب کا دائی جاتا ہے, بس سارے کنٹری کا امام ہے, امت بننا چاہتا ہے. ہر دوسرا بھی جس کے پاس ایسے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں, غرور میں جاتے ہیں. اس لیے یہ دعا ہونی چاہیے کہ جو کام آپ کے ذمہ ہے اس کی دلیل ضرور ہونی چاہیے, جسٹیفیکیشن ضرور ہونی چاہیے. بغیر جسٹیفیکیشن کے اگر آپ مطلب ممبر پہ چڑھ گئے, مسند پہ چڑھ گئے, تو پھر گرو گے بہت برا. تو اس لیے دلیل ہونی چاہیے ضرور. آپ اس صبح مسجد کے اندر کہتے ہیں لوگ جماعت کراؤ, تو پھر تھوڑا سا پڑھ لو کر, جس طرح ایک دو صورتیں یاد کر لیے, چلو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک انت ورفعنا لک ذکرک. بھائی یاد کر لو, بڑی صورتیں یاد کر لو, قرآن شریف پڑھنا شروع کر دو. قرآن شریف کی خوبی ہے ورفعنا لک, پورے سے کرنا پڑے گا. فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. کیونکہ اس کو آدھا نہیں چھوڑ سکتے تم لوگ. اچھا, جب کوئی سورج شروع کرو اس کو پورے ہی تلاوت کرو, مطلب جہاں سے سفر کرتے ہو وہاں سے پورے چلتے جاؤ, پورا کرتے جاؤ, تو دلیلیں ملتی جائیں گی, آپ آسانی آ جاؤ. تو اللہ کا پتہ کرنا بہت آسان ہے. جہاں تیری دسترس ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے دعا کرتے ہیں پتہ ہے اچھے لوگ کہ یا اللہ مجھے میری دسترس سے بچا. ایک دسترس سے میری مصیبت ہے, میرا کر سکنے کی صلاحیت میری مصیبت ہے. میری کیا مصیبت ہے؟ کر سکنے کی صلاحیت. یہ کام میں کر لوں گا, بے وقوف آدمی تو نہیں کر سکتا. تو اس لیے اپنی کارسازی کو نکالو تاکہ کارسازی سمجھ آ جائے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ تم اپنی کارسازی نکالو. تو وہ مجھے حکیم بہت اچھا لگا. حکیم تھا ایک جگہ پر, یہ اس کے پاس بڑی شفاعت تھی, بڑا یہ تھا, بڑا وہ تھا. نبض دیکھی نا, اس نے پڑھنا شروع کیا کہ قال لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. یہی پڑھتا جا رہا وظیفہ. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے مگر جو علم تم نے دیا, تو جاننے والا حکیم ہے, ہم نہیں جانتے. یعنی کہ نبض دیکھنے سے رجوع کیا کہ اللہ تو جاننے والا ہے, تو حکمتوں والا ہے, ہمیں تو نہیں پتا, جتنا تو علم دے گا ہمیں تو اتنا پتا ہے. تو پھر وہ اس نے پوچھا میں نے یہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہتے ہیں اس سے جو ہے نا بیماری اور مریض دونوں میرے سامنے آ جاتے. کون کرتا ہے؟ کہتے ہیں یہ اللہ. قالوا لا علم لنا, ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے الا ما علمتنا, سوائے اس کے کہ وہ جو تم نے عطا کیا, اور تو جاننے والا ہے. انک انت العلیم الحکیم, تو جاننے والا علیم اور حکیم ہے. اگر وہ حکیم ہے تو وہی بتاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہر جاننے والا
ان باتوں کرتا رہتا ہے کہ اللہ کی رینج میں داخل ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے دروازے بنائے ہوئے، چور دروازے لوگوں نے بنائے ہوئے اللہ سے ملنے والے، کہ جیب میں رکھ لیے پیسے، غریبوں میں کر دی تقسیم، اگلی جگہ اللہ مل گیا. آواز میں یعنی یہ پیسے سے بھی اللہ کو مل گیا، عبادت سے بھی مل گیا، اور اس نے بڑے ظلم کیے میرے ساتھ، بڑی زیادتی کی. میں نے کہا پاک یہ بھی اللہ سے مل گیا. حق والے کا حق اس کے مانگے بغیر جا کے دیا ہے، اللہ مل گیا. تو اللہ کے ملنے کا بہت طریقے ہیں، بہت طریقے ہیں، بلکہ قدم قدم پر اسی کے طریقے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہیرا پھیری نکال دو، دانائی نکال دو، عقل نکال دو، کیونکہ عقل تمہیں گمراہ کر دیتی ہے. عقل سے اللہ نہیں ملتا، اور عقل کا دخل چھوڑ دو تو اللہ ہی اللہ سارا. بس آسانی ہوگی. یعنی کہ بے وقوف ماں باپ کا عزت کرو دانائی کے باوجود، یہ بڑی مشکل بات ہے کہ ماں باپ اتنے بے وقوف ہے اور میں اتنا دانا ہوں، تو پھر تو ان کی عزت کا ہے، ان کا ادب کا ہے. اگر تم اچھے بیٹے ہو تو اچھے بیٹا پیدا کرنے والے کا ادب کا ہے، اگر تم برے بیٹے ہو تو اچھے ماں باپ کی قدر کا ہے. دونوں صورتوں میں عزت انہیں کی ہے. کرو وہ، یہ تمہارا خیال ہونا چاہیے کہ خوش رکھنا بڑی بات ہے، ادب کرنا. تو یہ اللہ کے راستے ہیں. اللہ نے اپنے راستے بتا دیے کہ میرا راستہ میرے بابو صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، میرا راستہ اولیاء امت کا راستہ ہے، میرا راستہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ محبت کا راستہ ہے، میرا راستہ خیرات کا راستہ ہے، در گزر کا راستہ ہے. سارے راستے اللہ نے بتا دیے کہ تم اپنے آپ کو ایک اچھا جنٹل نوبل گڈ سول بنا دو دنیا کے اندر، دنیا کے لیے شفقت اور رحمت کا ذریعہ بن جاؤ. اللہ کا راستہ یہی ہے. اللہ نے کہا کہ دعا منگوائی، اللہ نے پہلے دن تمہیں سکھائی ہے کہ یا رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں اپنی راہ دکھا، صراط مستقیم دکھا. اللہ نے کہا تمہیں سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی، سن لو صراط مستقیم کیا ہے. اور صراط مستقیم ہوتی کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہو. تو انعام یافتگان کا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے. اگر کوئی انعام یافتہ ہو جائے یا تم ہو جاؤ تو یہ اللہ کا راستہ ہے، قرب ہے اللہ کے ساتھ. تو اللہ کے ساتھ پہچان بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ اللہ کے کسی انعام یافتہ سے مل لو، اللہ کا راستہ ہو گیا. ضروری بات ہے، اپنی بات ہم نہیں کر رہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں ایسا کیا کرو. جہاں کوئی گنبد خانقاہ اچھی نظر آ جائے، ادب سے گئے اسلام دعا دو، عقیدت کی باتیں کرو، اسلام دعا کر کے آ جائے، فاتحہ جیسے کہتے ہیں دل سے. یہ اللہ کی راہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوے جو ہے دنیا میں قائم کر رکھے ہیں. ایک تو کائنات کی تخلیق، کائنات کے مناظر قوی اور بیوٹیفل دونوں قسم کے، لطیف بھی اور قوی بھی، بڑے ابدناک بھی اور لطیف بھی. گلاب کی پتی سے لے کر بڑے بڑے ہمالیہ پہاڑ تک، یہ دونوں جلوے اس کے اپنے. آپ ان باتوں کو غور سے دیکھتے جاؤ کہ کیا کیا اس کے پاس ہے، کیا کیا واقعات ہے. ذرے سے لے کے آفتاب تک سارا کچھ دیکھتے جاؤ. یہ دیکھو، انسانوں کو دیکھو، بستیاں دیکھو. اللہ تعالیٰ نے کہا سیرو فی الارض، دنیا میں سیر کرو، تلاش کرو دنیا کو. خالی اپنے کسی مقصد کے لیے ڈگری لینے کے نا، سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھوٹوں کی کیا عاقبت ہوئی یہ دیکھو. کتنے کتنے لوگ آئے جھوٹے جھوٹے بستیاں بسا کے غائب ہو گئے، پتہ نہیں چلے گیا کدھر. کہتے یہاں بادشاہ سلامت ہے، وہ بادشاہ سلامت ذل سبحانی جہانی، فانی کے فانی، نام نشان کو نہ. تو یہ مطلب ایک بات میں غور کرو. اگر یہ بات سمجھ آئے گی سمجھ آ جائے گا. تم قلعے میں جاتے ہو، شاہی قلعے میں دیکھتے ہو کہ بادشاہ سلامت ہے، وہ ہے مجھے لگا کے آ گیا، نہ پتہ چلا کتنے لوگ جہاں پر مر گئے، کتنے لوگ دفن ہو گئے. کون لوگ تھے جہاں زندگی بات کرتے تھے، کون لوگ ہیں جو چلے گئے غائب ہو گئے، نام نشان کو نہیں. پھر نشان کس کا ہے؟ نشان اسی کا ہے جو اللہ کا ہے. یہ بات سمجھنے والی. تو اللہ کی پہچان بڑی آسان ہو جاتی ہے. اچھا، تو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو. سوال کا جواب کیا ہوا کہ اگر رات کو جاگ نہیں آتی تو اتنے کام کرنے ہیں، آپ نے 2-4 جو میں نے بتایا. اچھا، یہ کام کرنے کے بعد جاگ آ جائے گی. کہ اگر آپ کی آنکھ کھل گئی تو پھر آنکھ بند نہیں ہوگی، اور اگر بند ہوگی تو کھلے گی نہیں. مطلب یہ کہ دنیا میں ذرا دیکھو، آنکھیں کھول کے دیکھو، خود بخود جاگ ہو جائے گی. کہیں محبت ہوگی تو کہتے ہیں نیند نہیں آتی، اور نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی. ایک اور مجھے شعر کہا تو اس نے کیا کہا تھا، کیا نام اس کا؟ ہاں اچھا نام ہے کہ چھوڑ کر بیدار مجھ کو آپ سو جاتی ہے نیند. نیند آپ سو جاتی ہے، ہم جب سے مطلب گئے اس کے ساتھ الگ بتایا، نیند سو گئی اور ہم مطلب بیدار رہ گئے، نیند نہیں آتی. نیند کیسے آ گئی؟ نیند کو بھی نیند آ جاتی ہے تیرے دھیان میں، نیند کو بھی نیند آ جاتی ہے تیرے دھیان میں چھوڑ کر بیدار. شعر سے کہا ہے میں نے بتایا،
نیند کو بھی نیند آ جاتی ہے ہجرے یار میں. لفظ کیا ہے؟ اتنا فرق ہوتا ہے استاد کا. اچھا بس اصلاح کیا ہے یہ پہلے آتے جانی ہے تو اچھا یاد کیا آپ نے, اچھی بات ہوگی. تو مدعا یہ ہے کہ اس کو پہچاننا چاہیے واقعات کو, غور کیا کرو اللہ تعالیٰ کا فضل میں کیسے ہے. شعر پورا کیا بنا ہے؟ نیند کو بھی نیند آ جاتی ہے ہجرے یار میں. جب کبھی فراق سے گزر رہا ہو تو تمہارے حصے کی نیند ہے وہ کہیں جا کے سو جاتی ہے. چھوڑ کر بیدار مجھ کو آپ سو جاتی ہے نیند. مطلب ہم بیدار رہ گئے تو نیند ہمارے حصے کی سو گئی. بعض اوقات ایک واقعہ ہوتا ہے, کہانی سناتے ہیں کہ نصیب سو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ معافی دے. یہ بھی سنا ہم نے. اور بچے ایسی کہانی بناتے ہیں, بچے لوگ فقیروں کے بچے بھی فقیر ہی ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ کہانی سناتے ہیں, یا فقیر کا بچپن فقیر ہی ہوتا ہے نا. کہتے کہانی جو ہے کہ کسی آدمی کو اطلاع ملی کہ وہ جو کام کرتا تو الٹ ہو جاتا ہے, جو کام کرتا الٹ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا تیرا نصیب سے ہو گیا. ان کو وہ بیچارہ سادہ سا بندہ تھا, کہتے نصیب سے ہو گیا, کدھر سے ہو گیا؟ تو سمجھے کوئی بندہ ہوتا ہے نصیب؟ کہتے کدھر سے ہو گیا؟ کہ وہ فلاں علاقے میں سویا پڑا ہے جنگل میں. کہتے ہیں یہ تو بہت بری بات ہے, میں جو کام کرتا الٹ ہو جاتا ہے. اور وہ بھائی صاحب سویا پڑا ہے جو میرا نصیب ہے, اس نے لاٹھی ہاتھ میں لی, کہتا جگاؤ ہے نصیب کو. جا کے دیکھا تو واقعی سویا پڑا ہے. وہاں ایک آدمی تھا نماز سویا پڑا ہے, کہتے شکل تو ملتی ہے ویسے. انہوں نے اس کو جھکایا زور سے, لاٹھی کی طرح جگایا. کہتے کون ہوں؟ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ کہتے میں فلاں آدمی کا نصیب ہوں. کہتے میں فلاں آدمی برباد ہو کیا تیرے پاس کہ جاگ میرے نصیب, میں تو پریشان ہو گیا. کہتے جا آج دیکھا جائے گا, تو اپنے جاگ پڑا تو فکر سے کر. وہ لاٹھی اس کی ہاتھ میں تھی. دیکھا تو کہتے ہیں بادشاہ شکار سے گزر رہا تھا وہاں. اس نے کہا نصیب آزماؤ. جاگنے والے کے نصیب میں کیا فرق پڑا سونے والے کے ساتھ؟ انہوں نے بادشاہ کے سر پہ لاٹھی دے ماری تاج سمیت. اور بڑھیا کہتے ہیں جاگا نصیب تو دیکھا جائے کیا ہوگا. لاٹھی دے ماری تو بادشاہ کے تاج گرا تو نیچے سانپ اس میں سے نکلا. یعنی کہ تاج میں کوئی سانپ ہو جائے اور ڈسنے کے قریب تھا, اسے نظر سے آیا, ویسے ہی لاٹھی ٹکا دی. وہ بادشاہ نے کہا میری جان بچانے والا کون ہے؟ میرا وزیر اعظم ہونا چاہیے. تو اتنا بڑا دانشور ہے, اتنا بڑا تو فقیر ہے کہ تو نے مطلب وہ چھپا ہوا سانپ دیکھ لیا جو مجھے ہلاک کرنے کے لیے تیار تھا. وہ جہاں رہا تھا کہتا وہ بادشاہ جاگا ہوا ہے. جب جاگ جائے تو بگڑے کام بن جاتے ہیں, اور سو جائے تو بنے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ تو کیا جاگنا ہے, نصیب کو جگاؤ. دعا یہ کرو کہ نصیب جاگا رہے, اور خیر ہے تیرے سونے کی خیر ہے. تو نصیب جاگنا چاہیے, اور جس کے لیے تم جاگ رہے ہو اس کا تعلق ہونا چاہیے. تعلق سوتا نہیں ہے, تعلق جاگتے ہی رہتا ہے. اس لیے لمبے جو ڈراؤ نا اس کو تجد کے ساتھ, وہ خیر خریدے وہ منظور فرما لیتا ہے, ایسے ہی منظور پیکٹ میں بند ہی منظور فرما لے, تو اس کو منظور کرنے کی بات ہے, سب ٹھیک ہے. تو دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی راہ پر آسان کرے, اپنی راہ آسان کرے, اپنا فضل آپ کو عنایت فرمائے, اور آپ کا قرب عطا فرما دے. تو سارے مسئلے آ جائیں گے. اور کوئی سوال کرنا ہو کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو سکے. جو لوگ اپنے طور پر تہجد پڑھتے ہیں, نہیں میں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے, پڑھتے پڑھتے یاد کرنا ممکن ہے انسان. میں نہیں کہا پڑھتے, میں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے. یہ کہ لوگوں کو ایسے ہو سکتا ہے کہ فاصلے جن کے کام ہو جائیں, ایسا ہو سکتا ہے. ہوتا بھی ہوگا, وہ ہو سکتا ہے, وہ ہو تو سکتا ہے نا. اس کی وجہ سن لو نا. وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں واقعہ ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے نا دربار لگایا, تو ایک دن دربار کہ وہ نظر نہیں آ رہا حدود, وہ کدھر جاتا ہے, دربار تک درباری تھا حدود, اندازہ لگا. یعنی کہ ایک پیغمبر کہا درباری یہ حدود. حدود کیا کرتے ہیں اردو میں پنجابی میں, وہ پرندہ جو ہوتا ہے حدود ہی کیا ہے, حدود ہی کہتے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو باہر وہ جب آیا تو اسے پوچھا سلیمان علیہ السلام نے کدھر جاتا ہے تو, کیا بات ہے تیری, کیوں یہاں گھر آ جائے؟ انہوں نے کہا جناب آپ تو پیغمبر ہیں, کیا بات ہے, ایک ایسا واقعہ ہے آپ کو کیا سناؤں. ایک بستی ہے, اور بستی میں ایک ہیرن بستی ہے, ایک خوبصورت شہزادی ہے, ایک تخت ہے, ایک مصفہ ہے, مرصع ہے, بس کیا کیا باتیں ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تحقیق کریں گے, اس پہ اعتبار ہے کوئی تخت لانے والا جس کے یہ ذکر کر رہے ہیں, کیسے آپ پہنچے وہاں تک. نبی کی شان جا کے جانے والی بات نہیں, لگواؤ منگواؤ.
ایک طاقتور آدمی تھا، جن تھا، انہوں نے کہا جناب یہ ہے کہ ہم اس کو ایک دن میں لا سکتے ہیں. کسی نے کہا مطلب جب تیرا برخاست ہو جائے دربار اس وقت وہ یہاں پر ہوگی. ایک جس کے پاس علم الکتاب تھا انہوں نے کہا تربت العین جہاں کی جب کو تو ادھر حاضر ہے، وہ حاضر ہو گیا. اب یہاں پر نہ کوئی جہاز گیا نہ کوئی مشین گئی اور وہ حاضر ہو گیا. آپ ہی نہیں گیا بلکہ سامان ہی لے آیا علم کے ساتھ. تو علم جو ہے نا یہ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ آپ جائے یا اس کو منگوائے، کبھی بلا کے کبھی پاس جا کے دیکھ لیا، دونوں صورتیں کر سکتے ہیں یہ لوگ. ایسی طاقت ہے علم الکتاب میں اور وہ حاضر ہو گیا اور آگے واقعہ. تو گویا کہ فاصلے کا سمٹنا علم الکتاب سے ثابت ہے. یہ بات سمجھائی؟ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے. تو اب آپ پوچھو ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ تو حدود کر لیتے ہیں، درباری کر سکتا ہے، جن کر سکتا ہے. ایسے لوگ نہیں دیکھا کہ جن وہ آپ کو گرم گرم کھانا لا کے دے دے. یہ تو ہر ایک معمولی طاقتیں ہوتی ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ وائی ناٹ. اور ہوتا بھی رہا ہوگا کبھی نہ کبھی. تو یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ کے اس پہ کبھی غور کرو کہ یہ طاقتیں مخفی ہیں کیا ان پہ جو عمل کرنے والے ہیں کیا ہے ارادہ چاہیں یقول لہو کن فیکون. اب یہ وظیفہ جس نے کیا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو جائے کسی شے کا اسے کہتا ہے ہو جا، پس ہو جاتی ہے. اب کن فیکون کو وظیفہ کرنے والے کی اندر طاقت ہو جاتی ہے، ہو جا پس ہو جاتی ہے. یہ وظیفے ہیں. کرنے والوں کا کوئی عزت کوئی اجازت ہوگی ان کے لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. ایسے ایسے لوگوں کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں کہ بڑی طاقت ہوتی ہے. کہتے کرنے والے فقیر کہتے ہیں نا، ویسے ان سے بچنا چاہیے. دیدار کی تمنا نہ کرنی چاہیے. کسی کو دیکھتا ہے وہ کرنے والا کام ہی کر گیا تھا تمہارے لیے. سب سے بڑی بات ہے کہ تمہیں کوئی اور ہی اسلام کے راستے میں چلا دے، تھوڑی بہت زندگی گزار ہے یہ بھی گئی، وہ کر سکتے ہیں. آپ اصل تم اس راستے میں چل ہی پڑے. آپ تو اسلام کے راستے پر یہ کرنے والوں کی بات ہوتی ہے کہ وہ آپ کے دل میں تبدیلی پیدا کر دیں کہ دل جائے دنیا سے اچاڑ ہو جائے، آپ بیزار ہو جائے. تو یہ کرنے والے لوگ کرتے رہتے ہیں اور ان کی نگاہوں میں ان کی باتوں میں قوت اور طاقت ہوتی ہے. تمہاری زندگی میں آہستہ آہستہ انقلاب ہے. میری زندگی میں کس نے کیا انقلاب برپا؟ نہ شام میری نہ سحر میری سحر ہے. یہ کرتے رہتے ہیں انقلاب. اور ان لوگوں کے پاس فاصلے سے بیٹھنا تو کوئی مشکل بات نہیں کرتے ہیں. آپ کو خواہش ہوئی ان سے ملنے کی؟ اس کے علاوہ اور کیا خواہش ہے؟ لے اس کا نام ہوائی جہاز رکھ لے، راکٹ رکھ لے. صدیوں کا فاصلہ طے کر دیتا ہے منٹوں سیکنڈ میں. تمہاری رفتار ہے 4 میل فی گھنٹے سے پیدل چلتے ہو. بات تو انسان کی ہو رہی ہے. آپ کہتے ہو ایسا ممکن ہے مشینیں کر لیتی ہیں تو بندہ کیوں نہیں کرتا؟ اب یہ ہے کہ تم اس قابل ہو اگر تو تم دیدار کر سکتے ہو. جس طرح وہ ولی اللہ جو جس سے تمہیں محبت ہے، جس کی خانقاہ پہ جاتے ہو، صاحب مزار کا دیدار ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. جب کیا ہے ہو سکتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ میں یہ بتاؤں گا کہ نہ کرو، تم چپ کر چلے جاؤ. اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے. کچھ لوگ کہیں گے ہو سکتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ دیدار کی تمنا نہ کرو، اطاعت کی تمنا کرو. آپ اطاعت کرتے جاؤ اور جس طرح انسان جاتے اس طرح چلتے جاؤ. تو یہ اللہ چاہے گا تو دیدار ہو جائے گا. اب یہ بتایا گا کہ تم اگر کرنا چاہو گے تو پھر فارمولہ بتائیں گے، پھر محنت کریں گے، پھر وظیفہ کریں گے، درخت کے اندر کنویں کے اندر الٹ کرائیں گے 4 سال 5 سال، پھر تمہیں کہیں گے اب کرنے والے تم بنو. اور اگر وہ چاہے گا تو جلوہ دکھا دے. اس لیے یہی تو میں بات سمجھا رہا ہوں. اس کو پتہ چل گیا نا کہ یہ فارمولے والا بندہ لگتا ہے محنت والا. ٹھیک ہے، میں کیا بتا رہا تھا کہ آپ اس کے ارادے والے بنو. اب یہ کیا یہ اپنا ارادہ کرتا ہے، کہتے میں اس کے ارادے والے کو دیکھنے کے لیے اپنا ارادہ رکھتا ہوں. یہی تو پتہ کیا میں نے. آپ اس بات سمجھ جاؤ یہاں سے کھیل آتا ہے. تو اگر اس کے نصیب میں ہوئی بات تو خود بخود سمجھ آ جائے گی. تو کوشش یہ کرو کہ آپ اپنی زندگی کو اس کے ڈیزائن میں چلنے دیں، آسانی ہو جائے گی. کوئی فکر نہیں کرو، نہ اس میں شامل کرو نہ اس میں کمی کرو، جیسے چلا رہا ہے چلنے دیں. اور بات ڈاکٹر ممتاز. ہاں اگر کوئی مطلب اس طرح ہوتا ہے معاشرے میں، نہ سمجھے کہ یہ بندہ کوئی جاتی کر رہا ہے، ہاں جاتی کر رہا ہے، جی، تو اس کو ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اچھا یہ اب 2 طرح کے بندے ہیں معاشرے میں. معاشرہ
سماج، سوسائٹی، دنیا تو پیغمبروں سے بڑھ کے آپ نے کیا رجسٹ کرنا ہے؟ پیغمبروں نے جب دنیا کے معاشرے کو درست فرمایا، اصلاح کی، تو ایک مقام پہ برے لوگوں کے برے رہنے کے آپ ازردہ ہوئے پیغمبر، یا اللہ یہ تو نہیں ٹھیک ہوتی ہے، اصلاح نہیں ہو رہی ہے، اور کوشش کی۔ اللہ کہیں میرے شاہ فرمایا کہ آپ محاسبہ کرنے والے نہیں ہو، یور ڈیوٹی از ٹو پریچ، اب ہدایت دینا میرا کام، ازردہ نہ ہو۔ آپ یہ دیکھو کہ جب آپ اصلاح کرتے ہو کسی کی تو آپ مصلح کی حیثیت سے آتے ہو، تو یہ دیکھو کہ آپ اپنی اصلاح کر چکے ہو، اور اگر وہی فالٹ آپ کے اندر موجود ہو کسی اور شکل میں تو پھر اصلاح کیا کرو؟ ایک بات۔ دوسری بات، دنیا کے اندر سے آج تک نہ کفر نکلا نہ بدی نکلی، اور جو ولی اللہ اپنے منزلیں طے کرتے رہے۔ آپ اپنی منزل کو دفاع کرو، اور اس میں سے برے آدمی کو کوئی چھوٹی خوش نصیبی کا پیغام دیتے جاؤ۔ بس جہاد میں کر دینا کہ جہاد کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے گمراہ کے ساتھ لڑتے لڑتے آپ بھی گمراہ ہو جاؤ، تو کافر کو اس وقت پریچ کرو جب تمہیں اپنے ایمان پر ذرا تھوڑا کانفیڈنس ہو جائے، اعتماد ہو جائے۔ بس پہلے اپنے آپ کو اعتماد بناؤ اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کا اعتماد بناؤ، پھر پریچ کرو۔ پریچ کرنے میں مطلب بڑا دخل ہوتا ہے اپنے باطن کا۔ اگر باطن کے اندر آلائشوں کا امکان ہے تو بہتر ہے پریچنگ نہیں، اگر امکان ہے تو۔ اور دو چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں، اگر آپ کو پیسہ ٹیمپٹیشن دیتا ہے تو آپ پریچ نہ کرو، اگر آپ کو رنگ اور جسم، خواتین و حضرات اگر آپ کو متاثر کرتے ہیں تو پریچ نہ کرو۔ بھائی یہ دو چیزیں ہیں کہ جسمانی تسکین اگر تمہاری خواہش میں آتی ہے پریچ نہ کرو، پیسے سے محبت تمہاری خواہش میں آتی ہے پریچ نہ کرو، کوئی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، چلنے دو اپنا کام کرو۔ بس تم سے بہتر لوگ ہوں گے پریچ کرنے والے، یہیں سے آگے بدلے واقعہ خراب ہو۔ تو جب ایک میں سماج خراب کر رہا ہے، سماج ٹھیک ہو جائے گا۔ سماج ایسے چلتا ہے، ہم اکٹھے رہتے ہیں اور الگ الگ جواب دے ہیں اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا اعمال نامہ کٹو نا، میں اس کو سمجھایا تھا، اچھا آپ اپنی بات کو سمجھاؤ، اس وقت یہ کہا کہ میرا اپنا رہ گیا، میں تو اسے پرچہ حل کرتا رہا تو میرے اپنے سوال رہ گئے، یہ مہربانی کرو اپنے آپ پر۔ اس کے لیے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، جھگڑا نہ کرو اس کے ساتھ، جو گمراہ آدمی اس کی بات کرو۔ منظم کر لو سماج کو، رائٹ تھنکنگ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، خود بخود ایول ٹھیک ہو جائے گی۔ اور کے بعد انمار صاحب آپ بولو، ریاض کیا بول رہے ہیں؟ نہیں بول رہے تو میں دعا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب العالمین ہم پر مہربانی عطا فرما، میرے راستے آسان فرما، ہمیں اس دنیا کی علائش سے بچا یا رب العالمین، یہ دنیا آسان کر دے، دین بھی آسان کر دے، اپنی راہ بھی ہم پر آسان کر دے، مشکلیں دور کر دے یا رب۔ چلیے